بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام بشریٰ ہے اور میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ میں آپ سب کو العزیز انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے پیپر سے متعلق۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں کا سلیبس وہ اسلامیات کا کمپلسری ہوتا ہے۔ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں سے 20 نمبر کا وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے اور 80 نمبر کے تفصیلی سوالات ہوتے ہیں جو علیحدہ پیپر ہوتا ہے۔ تفصیلی پیپر میں 8 سوال ہوتے ہیں جس میں سے 4 سوال آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے یہ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سلیبس کی طرف۔ سلیبس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم آپ کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا کمپلیٹ سلیبس وہ کور کروائیں گے، یعنی ہر چیز آپ کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی پہلے دن سے لے کر آپ کے اور پیپر تک کبھی بھی کوئی بھی ایشو آپ کو آتا ہے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سلیبس تو سب پڑھا رہے ہیں لیکن پیپر کو لکھنا وہ لوگ نہیں سکھاتے، اور ہمارا سارا فوکس وہ اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو پیپر لکھنا بتائیں، یعنی پیپر کا صحیح پیٹرن کہ جس میں آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ طلبہ اسی میں فیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں آتا تو سب کچھ ہے لیکن اس کا پیٹرن نہیں پتہ ہوتا یا سوال کو ریلیٹ کرنا نہیں آتا کہ وہ وہ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کریں، تو وہاں پر وہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور ہمارا فوکس وہ ٹوٹل اسی بات پر ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے وہ پیپر کرنا سکھائیں۔ اب ہم آتے ہیں سلیبس کی طرف۔ آپ کا سلیبس وہ 7 چیپٹر پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 تعارف اسلام، نمبر 2 سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل، نمبر 3 اسلام میں انسانی حقوق اور خواتین کا مقام و مرتبہ، چوتھا ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، پانچواں ہے اسلام اور دنیا، چھٹا چیپٹر ہے آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی، ساتواں چیپٹر ہے اسلامی ضابطہ حیات۔ یہ تو آپ کے ٹوٹل 7 چیپٹر ہیں لیکن اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ تقریباً 31 سے ابو ہیں۔ تو اس کے جو ٹاپکس ہیں اس میں ہم یعنی ایک ٹاپک وہ آپ کا ایک لیکچر پر مشتمل ہوگا، اور بعض ٹاپک ایسے ہیں اس میں کہ جو ہو سکتا ہے 2 دن کا بھی لیکچر ہو جائے، اتنے تفصیلی ہیں، اس میں ایک چیز کو ایک پوائنٹ کو بیان کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے 1 سے 2 پر بھی مشتمل ہو۔ بہرحال ہم آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز وہ غیر اہم سمجھ کر نہیں چھوڑیں گے، تمام چیزیں آپ کو کروائیں گے، سمجھائیں گے۔ مثال کے طور پر آج میں آپ کو ایک ڈیمو کے طور پر ایک زکوٰۃ کا چیپٹر پڑھاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف، یعنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ شریعت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک مقررہ مال کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور نماز کے بعد دوسری اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط: زکوٰۃ ہر انسان یا شخص پر واجب نہیں بلکہ درج ذیل شرائط کے بعد انسان پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ نمبر 1 زکوٰۃ ادا کرنے والا عاقل ہو، یعنی بے عقل، دیوانے اور پاگل شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا بالغ ہو، یعنی کم عمر یا بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ کوئی ابھی مسلمان ہوا ہو تو گزرے ہوئے زمانے کی زکوٰۃ لازم نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا نصاب کا مالک ہو، یعنی جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہو اس کا کل مالک ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقروض نہ ہونا، یعنی جتنا مال
ہے وہ اگرچہ نصاب کے مطابق ہے لیکن اتنا ہی قرض بھی ہے اس کے اوپر، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی جو مال انسان ضرورت، رہائشی مکان، کھانا، سواری، لباس، ہتھیار وغیرہ سے زائد ہو اور نصاب تک پہنچتا ہو۔ زکوٰۃ کے مال پر پورا 1 سال گزرنا، یعنی پورا 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرح یا زکوٰۃ کا نصاب: سونا 7.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاندی 52.5 تولہ، اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی کے برابر مقدار میں نقد رقم، بانڈز، شیئرز یا مال تجارت ہو، یعنی اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہے یا چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس کیش رقم ہے، بانڈز ہیں، شیئرز ہے یا اور کسی قسم کا مال ہے، تو وہ سب ملا کر اسی مقدار کے برابر اگر بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عشر کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں، بلکہ جو کچھ پیدا ہو اور جتنا ہو اس میں سے 10% عشر نکالنا چاہیے، یعنی فصل تیار ہوتے ہی پہلے عشر ادا کریں، اس میں سال گزرنے کی بھی شرط نہیں۔ سابقہ امتوں میں زکوٰۃ کا ذکر: زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 55 ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا ہے اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 ہے۔ اب آتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ ترجمہ: زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، یعنی جو اس کے ملازم ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے اور اللہ کے رستے میں، اور اللہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مندرجہ بالا آیت کی روح سے مصارف زکوٰۃ معلوم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، فقراء: ہر وہ فرد جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، جو کچھ پاس ہو وہ کافی نہ ہو۔ نمبر 2، مساکین: جس کے پاس ضروریات زندگی میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین: وہ عملہ جو زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے مقرر ہو، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ مؤلفۃ القلوب: غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے مدد کرنا۔ غارمین سے مراد غلام آزاد کرنا۔ آج غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ مد قرضہ ادا کرنے میں صرف ہو سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا، دین کی تبلیغ میں نکل جانے والوں کی اعانت کرنا۔ ایسا مسافر جو حالت سفر ابن السبیل، آخری پوائنٹ ہے ابن السبیل، ایسا مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو اگرچہ کہ اپنے مکان پر دولت مند ہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے ہو۔
یعنی جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ایثار کی قدر کرتے ہوئے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ یہ آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے۔ ترجمہ، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر دینا، قرض دینا وہ دگنا کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276۔ ترجمہ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت احادیث کی روشنی میں، پہلے ہم نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا، اب ہم احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقراہم، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے بلکہ ان کے عمرہ سے لی جائے اور غربا میں تقسیم کی جائے۔ ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں وعید آئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ ترجمہ، جو لوگ سونا چاندی سید سید کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو، تم جمع کرتے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ لوگ حضور کی زندگی میں جتنی زکوٰۃ دیتے تھے اس میں سے ایک بکری کا بچہ بھی کم کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ نمبر 1، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، یعنی جو کفیل ہیں، جن کے ذمے کفالت ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، انہیں ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کسی خوشحال انسان کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو، اگر اس کو زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی اہم بات یہ ہے کہ نیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ آپ جس کو بھی دیں اس کو نہ بتائیں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ویسے ہی آپ نے کسی کو دے دیا اور بعد میں یہ سوچیں کہ بھئی وہ زکوٰۃ وہی زکوٰۃ کے پیسے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم زکوٰۃ کے روحانی فوائد و ثمرات۔ نمبر 1، تزکیہ نفس۔ زکوٰۃ کا انفرادی تعلق پوری طرح اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس طرح زکوٰۃ دینے والا اپنے دل کو دنیا کی حرص سے پاک کر کے تقویٰ حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو متقی ہو اور اپنے تزکیہ نفس کی خاطر دوسروں کو دولت دیتا ہے۔ یہ سورہ لیل کی 17 اور 18 آیت ہے۔ توجہ اللہ، زکوٰۃ بندے کے دل سے دولت کی ہوس نکال کر اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے۔ مال کی محبت ایسی برائی ہے جو انسان کو نہ صرف گمراہ کر دیتی ہے بلکہ اسے اپنے رب سے باغی کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنا دے۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔
माल و दौलत की मोहब्बत का खात्मा। ज़कात अदा करने से माल و दौलत जमा करने की मोहब्बत का खात्मा हो जाता है, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी पर आखिरत गालिब आ जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है। ज़हनी और रूहानी सुकून। ज़कात का अहम फ़ायदा ज़हनी और रूहानी सुकून है, क्योंकि जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की ज़रूरत पूरी करने का सबब बनते हैं तो जो खुशी और सुकून मैसर आता है वो किसी और चीज़ से मैसर नहीं आता। अब आते हैं हम ज़कात के अखलाकी फ़वाइद व समरात। नंबर 1, आजिज़ी व इंकिसारी। ज़कात अदा करने वाले के अंदर आजिज़ी व इंकिसारी पैदा होती है, क्योंकि ज़कात देकर वो ज़कात लेने वाले पर एहसान नहीं कर रहा। दर हकीकत ज़कात लेने वाला उसका मोहसिन है, क्योंकि वह उसके माल को पाक करने का सबब बना और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन बना। उसके दिल में इत्मीनान और आजिज़ी बढ़ जाती है। नंबर 2, बाहिमी मोहब्बत का फ़रोग़। ज़कात के ज़रिए मुआशरे के महरूम व मुफलिस लोगों की कफ़ालत हो जाती है। इस तरह मुआशरे में नफ़रत व इंतकाम के बजाय हमदर्दी व एहतराम और बाहिमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ हासिल होता है। नंबर 3, शुक्रगुजारी। ज़कात अदा करने से शुक्रगुजारी का जज्बा बढ़ता है, क्योंकि माल का जमा करना तकब्बुर पैदा करता है, जबकि दूसरों पर खर्च करने से आखिरत की नेमतों की ख्वाहिश बढ़ती है, क्योंकि जो माल उसके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह जब चाहे उससे सारा माल वापस ले सकता है। ये तो थे अखलाकी फ़वाइद। अब है ज़कात के समाजी व माशरती फ़वाइद व समरात। नंबर 1, फलाह बहबूद का ज़रिया। ज़कात समाजी फलाह बहबूद का बेहतरीन ज़रिया है। ज़कात के ज़रिए मुआशरे के गरीब लोगों की कफ़ालत हो जाती है। इस तरह अमीर से नफ़रत के बजाय मोहब्बत का जज्बा बढ़ता है और अमीर की गरीब से हकारत के बजाय हमदर्दी व मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है कि उनके उम्रा से ली जाए और गुरबा में तक़सीम की जाए। मुआशरत में इस्तेहकाम। दौलत के गर्दिश में आने से मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है, जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम का खात्मा होता है और दौलत मखसूस लोगों के हाथ से निकलकर आम आवाम की पहुँच में हो जाती है और इज़्ज़त नफ्स भी कायम रहती है। रियासत की मजबूती। रियासत के ख़जाने का सबसे मौसर ज़रिया ज़कात है, जो रियासत को मजबूत व खुद मुख्तार बनने में मदद देता है। रियासत हर शख्स की बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, तालीम, रिहाइश और इलाज वगैरह की ज़ामिन है। रियासत ज़कात से गरीबों को बेरोज़गारी, मकरूज़ या दिवालिया होने या किसी मुसीबत व आफात के आ जाने की सूरत में मदद फराहम कर सकती है। सूदी निज़ाम, बेरोज़गारी, गदागरी का खात्मा। ज़कात से हुकूमत इन बुराइयों का बआसानी खात्मा कर सकती है, अगरचे ज़कात का बर वक्त और सही इस्तेमाल किया जाए। ये नासूर हमारी इस्लामी रियासत पर एक बदनुमा दाग है, इनसे छुटकारा निहायत ज़रूरी है। अब आते हैं हम मौजूदा निज़ाम टैक्स और निज़ाम ज़कात में फ़र्क। टैक्स मुल्क के तमाम लोगों पर आयद किया जाता है, जबकि ज़कात सिर्फ साहिब निसाब मुसलमान को 1 साल गुजरने के बाद अदा करनी होती है। टैक्स का कोई दायरा कार मुकर्रर नहीं, जब चाहा जितना चाहा टैक्स आयद कर दिया। जबकि ज़कात मुकर्रर है कि किस चीज़ पर कितनी अदा करनी है। टैक्स अदा करने के लिए कोई मुआफ़ी नहीं, जबकि ज़कात मुख्तलिफ हालतों में रियायत है, जैसा कि साहिब निसाब कर्जदार हो तो पहले कर्ज अदा करेगा। टैक्स रियासत का आयद करदा है, जबकि ज़कात अल्लाह की तरफ से आयद करदा है। टैक्स अदा करने वाला रियासत का मुजरिम कहलाता है, जबकि ज़कात अदा न करने वाला गुनहगार कहलाता है। ज़कात इबादत और इस्लाम का अहम रुकन है। ये तो था आपका ज़कात का तफसीली जो है वो मुताला कह सकते हैं हम इसको। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ, जो सबसे अहम चीज़ है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी इंटर में भी, बीए में भी। अब जो असल बात है वो है आपका सवाल को हल करना। देखिए, मिसाल के तौर पर एक सवाल है, ये 2009 का जो आया है आपका सीएसएस में। इस्लाम में ज़कात का मकसद माल की पाकीज़गी, गुर्बत, अफलास और जहालत का खात्मा है, लेकिन ये मकसद हासिल नहीं हो रहा।
اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی ضروری ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی ہم نے زکوٰۃ تو پڑھی، لیکن یہ سوال تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ یہ کس طرح سے حل ہوگا۔ تو اب آپ کو ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ جو سوال ہے اس کو جو ہے فوکس کریں۔ اسلام میں زکوٰۃ کا مقصد مال کی پاکیزگی، غربت، افلاس اور جہالت کا خاتمہ ہے، لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ اب یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، پہلے ہم اس کی وجوہات بتائیں گے، یعنی جب ہم سوال کا جواب لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو ہمیں یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ آتے ہیں ہم اب اس کے مقصد کی طرف۔ مثال کے طور پر حکومتی اداروں میں پھیلی کرپشن، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حکومتی پلان کا ناقص ہونا۔ اس کے علاوہ ہر نئی حکومت پرانے پروگرام کو ختم کر دیتی ہے، جس سے مالی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی ایک حکومت ہے، اس نے ایک اچھا پروگرام کوئی شروع کیا، تو جب وہ حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ اس پرانے پروگرام کو ختم کر دیتی ہے، تو اس سے کیا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری، یعنی یہ وجہ جو ہے وہ یہ مقصد ہے، جو اگر بے روزگاری ختم ہوگی تو یہ مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے غیر منصفانہ تقسیم، یعنی آپ دیکھیں اس وقت معاشرے میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا۔ زکوٰۃ کے نظام کا بہتر نہ ہونا، یعنی جو زکوٰۃ کا ہمارا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس کو بہتر کریں گے تو جو ہے وہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کا نظام جو تھا، ہم اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ، مقصد حاصل نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ نظام ہم قائم آج تک نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ ہے سودی بینکاری، یعنی سود جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہے عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے ان مقاصد کو، ان وجوہات کو بیان کیا جو مقصد حاصل نہیں کر پا رہے تھے ہم، اس کی وجوہات تھی، یہ سارا جو ہے آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف، یعنی جو آپ نے زکوٰۃ کا پورا چیپٹر جو میں نے پڑھایا، اب آپ اس میں سے زکوٰۃ کی تعریف بیان کریں، زکوٰۃ کی شرائط بیان کریں، مصارف زکوٰۃ بیان کریں، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس میں سے بیان کر دیں، زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات بیان کریں، یعنی روحانی، اخلاقی، سماجی۔ تو آدھے سے زیادہ سوال آپ کا حل ہو گیا، اور اسی میں ہی وہ ساری وضاحت ہو گئی۔ لیکن اب آپ جو ہے وہ بتائیں گے کہ حکمت عملی، یعنی سوال میں دیکھیں، سوال میں کیا پوچھا گیا تھا؟ پہلے پوچھا گیا اسلام میں زکوٰۃ کا مقصد مال کی پاکیزگی ہے، غربت، افلاس اور جہالت کا خاتمہ ہے، لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم نے پہلے اس کا ریزن بتا دیا، پھر زکوٰۃ کی تفصیل بتا دی۔ اب یہ پوچھتے ہیں کون سی حکمت عملی ضروری ہے، یعنی کون سی چیزیں کی جائیں جس سے یہ ہمارا جو ہے یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں حکمت عملی پر۔ نمبر 1، حکومتی سطح پر سخت اقدامات کیے جائیں، یعنی زکوٰۃ کے جو سسٹم ہے اس کو حکومتی سطح پر نافذ کیا جائے اور اس کے سے متعلق جو اقدامات ہیں وہ سخت کیے جائیں۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم پلان بنائے جائیں جو زکوٰۃ کو جو ہے وہ لوگوں تک بہتر طریقے سے پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ کاروباری لوگوں کو قرضوں کی سہولت فراہم کی جائے، رعایت دی جائے تاکہ کاروبار میں اضافہ ہو۔ جب کاروبار میں اضافہ ہوگا تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو صورتحال ہے مہنگائی کی، تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے تو وہ اپنے فیکٹریوں کو بند کر رہے ہیں۔ جب ان کو ہم جو ہے وہ
قرضے دیں گے، سہولت دیں گے، تو ظاہر ہے فیکٹری چلائیں گے اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے تو لوگوں کو روزگار لازمی بات ہے کہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے اسکلز پر توجہ دی جائے، یعنی جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان کو کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ان کے جو اسکلز آتی ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں، ان کے حساب سے جو ہے وہ ان کو اسکلز جو ہے وہ فراہم کی جائے، اور جو غیر تعلیمی یافتہ افراد ہیں ان کو جو ہے ان کے حساب سے اسکل سکھائی جائیں۔ مثال کے طور پر ہے سلائی کڑھائی ہے خواتین کے لیے، جو وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ کارآمد بن سکتی ہیں، اپنے جو ہے گھر کی کفالت کر سکتی ہیں، اپنے شوہر والدین کی مدد کر سکتی ہیں، یعنی اس طرح سے جو ہے معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں زکوٰۃ کے نظام کو شفاف بنایا جائے، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا سسٹم ہے اور پھر زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچانے کا جو سسٹم ہے اس کو شفاف بنایا جائے، اس لیے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ ہماری زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو وہ کس مد میں جاتی ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو لوگ انفرادی طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ علماء کی مدد لی جائے اور باقاعدہ ایک بہتر نظام بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سب سے جو کمی نظر آتی ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس، یعنی ہم نظام بنا دیتے ہیں، ادارے بنا دیتے ہیں، چیزیں بنا دیتے ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کے لیے مسجد ہے، امام بارگاہ ہیں، عبادت خانے ہیں، ان کو مؤثر بنایا جائے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے راغب بھی بآسانی کر سکتے ہیں، پھر ان کے احوال کو جانتے ہیں اور لوگ بھی ان کے بارے میں مطمئن ہیں، ان سے اپنے دل کی بات بآسانی کر سکتے ہیں، اپنی بات بتا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے قریب جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان پر توجہ دی جائے اور جو ہے ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو اب دیکھیں اس طرح یہ آپ کا پورا سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا بآسانی حل ہو جائے گا۔ یہ تو سوال تھا 2009 کا۔ اب دیکھیں ایک سوال اور ہے، یہ 2017 میں آیا ہے۔ قرآن میں بیان کردہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے سماجی اثرات بیان کرتے ہوئے واضح کریں کہ اس کی تقسیم سے اسلامی معاشرے میں غربت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ کی تعریف بیان کریں، زکوٰۃ کی شرائط بیان کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں تفصیلی طور پر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اب کیسے کم کیا جائے نا، تو اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ کچھ پوائنٹس دے سکتے ہیں، جیسے شفاف نظام قائم کیا جائے، یعنی جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو بالکل شفاف، کرپشن سے پاک کیا جائے۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلان بنائے جائیں جن پر عمل درآمد بھی ہو، صرف پلان نہ ہو بلکہ ان پر عمل درآمد کی جائے۔ اس کے علاوہ علماء کرام سے مشاورت لی جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیت المال کا سسٹم تھا وہ رائج کرنے کی کوشش کی جائے، تو یقیناً جو ہے ہمارا مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہم بیان کریں گے تو اس طرح ہمارا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور ہے آپ کا 2018 کا، اسلام کے نظام زکوٰۃ اور اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر ایک تفصیلی شذر سپرد قلم کریں، یعنی تفصیلی آپ کو جواب دینا ہے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر۔ تو پہلے آپ زکوٰۃ کا یہ پورا جو میں نے آپ کو پڑھایا سمجھایا وہ آپ اس میں بیان کریں گے، اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اثرات بیان کر دیں گے، تو یہ آپ کا کمپلیٹ جو ہے وہ 20 نمبر کا ایک سوال بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سب آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ شکریہ۔